کہ ایک مرتبہ سفیان بن عیینہ نے ایک شخص کو دیکھا تو کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں جنازے کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں۔ پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا فلان، یعنی فلان شخص کا جنازہ ہے۔ تو امام سفیان بن عیینہ نے کہا میں تمہیں 1 سال تک کوئی حدیث نہیں سناؤں گا، 1 سال تک میرے مجلس میں حلقے میں نہیں شریک ہونا، میں حدیث نہیں سناؤں گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اور ایسی حرکت پھر نہیں کرو۔ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، یعنی رافضہ شیعہ میں سے ہے، اور تم نے اس کا جنازہ پڑھا تو میں تمہیں 1 سال تک حدیث نہیں سناؤں گا۔ امام سفیان بن عیینہ کا اور ایک مقولہ ہے العلم اذا لم ينفعك درک، کہ علم وہ چیز ہے اگر وہ تمہیں فائدہ نہ پہنچائے وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہ پہنچائے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ علم ایسی کوئی چیز نہیں جو اگر ہم حاصل کر لیں تو بس ہم اس کو رکھ دیں، جیسا کہ بہت ساری دنیاوی چیزیں ہیں آدمی حاصل کرتا ہے رکھ لیتا ہے، اگر وہ فائدہ نہ پہنچائے تو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، فائدہ اس سے نہ حاصل بھی کرے تو نقصان۔ علم وہ چیز ہے جو فائدہ اگر نہ پہنچائے نقصان کرتی ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ علم کا حصول عمل کے لیے ہوتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کرے، کیا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن میں آیت کو نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں ہم مجرمین جو ہے، مکذبین یعنی جو کفار ہے، ہم ان کو ہمیں دیکھنے سے محجوب کر دیں گے، یعنی حجاب میں کر دیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء یعنی مسلمان مومنین سے بھی اگر حجاب کر لے تو پھر کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اور دشمنوں میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ اس دورہ بعنوان سلسلۃ تعارف محدثین کی دوسری مجلس ہے۔ کل کی پہلی مجلس میں ہم نے یہ 18 امام جنہیں امام الحافظ ابن ابی حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقدمۃ المعرفہ بکتاب الجرح و تعدیل میں ذکر کیا، جو الجرح و تعدیل کے امام کے ائمہ ہیں، جن سے غالب احکام الجرح و تعدیل اور اس کے اصول اور قواعد مروی ہیں۔ ان کا تقوی، دیانت داری، سچائی، اخلاص، عقیدہ، اتباع سنت، فقہ، علم وغیرہ جیسے نہایت ہی اہم پہلوؤں پر امام ابن ابی حاتم الرازی نے ان کے صفات اور اوصاف جمع کیے۔ ہم نے ان میں سے پہلے امام مالک ابن انس رحمہ اللہ، امام دار الحجرہ، مدینہ میں اتباع التابعین کے دور کے سب سے بڑے امام مدینہ کے الجرح و تعدیل کے، ان کی سوانح پر نظر ڈالی۔ آج ہم دوسرے امام کی طرف آتے ہیں جو ہے امام سفیان بن عیینہ۔ سفیان بن عیینہ جو اپنے دور میں اتباع التابعین کے دور میں مکے شہر کے سب سے بڑے امام تھے، امام المحدثین تھے، امام جرح و تعدیل اس دور کے مکے کے تھے۔ سب سے پہلی چیز جس سے ہم شروع کریں گے ہمیشہ کی طرح، امام سفیان بن عیینہ کا نام، نسب، نسبت، کنیت۔ آپ کی کنیت ابو محمد ہے اور آپ کا نام سفیان، اور آپ کے والد کا نام عیینہ، سفیان ابن عیینہ ابن ابی عمران میمون الہلالی الکوفی ثم المکی۔ دو نسبتیں پھر ان کے نام کے ساتھ بھی ہمیں مل رہی ہیں، الہلالی قبیلے کی طرف نسبت اور جگہ وطن کی طرف نسبت، الکوفی ثم المکی، الکوفی ثم المکی کے کوفی تھے پھر مکی، جیسا کہ آئے گا جلد کہ آپ کی ولادت کوفہ کی ہے عراق کی، اور آپ نے پھر مکے میں سکونت اختیار کر لی اور وہیں پر آپ کی وفات ہوئی، کیوں اس لیے آپ دونوں طرف منسوب ہے، الکوفی ثم المکی۔ اور
یہ جو نسبت ہے الہلالی، جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا، نسبتیں مختلف طریقے سے ہیں ائمہ کے پاس، محدثین کے پاس نسبت ہے جو حقیقی نسبت ہے اس قبیلے کی۔ بعض نسبتیں ہیں جو نسبت ہے ولا کی، کہ ایک نسبت قبیلے کی طرف ہو کسی وجہ کی وجہ سے، اس میں بھی مختلف اقسام ہے۔ ولا الاسلام یعنی نسبت ہو اسلام کے، کسی اس شخص کے آبا اجداد میں سے ایسے شخص پر اسلام لایا جو اس قبیلے کا تھا تو اس کی طرف اس کی نسبت ہو گئی۔ یا ولا العتق ہے، یعنی آبا اجداد میں کوئی ایسا شخص تھا جو فلان شخص جو اس قبیلے کا تھا اس کا غلام تھا اور اس نے آزاد کیا تو اس کی طرف وہ منسوب ہوا۔ یا ولا الحلف ہے کہ یہ دو قبیلوں کے بیچ دفاع ہے، معاہدہ ہے نصرت کا، تو یہ شخص اس قبیلے کی طرف منسوب ہوا۔ تو امام سفیان بن عیینہ الہلالی خود ہلالی قبیلے کے نہیں ہیں، بلکہ وہ مولا ہے محمد ابن مزاحم جو الضحاک ابن مزاحم، بہت بڑے امام تھے تابعین کے، جنہوں نے تفسیر کتاب لکھی، تفسیر الضحاک ابن مزاحم، وہ ہلالی تھے، یعنی ان کے بھائی محمد بن مزاحم یہ ہلالی قبیلے کے ہیں۔ تو امام سفیان بن عیینہ کے آبا اجداد اس قبیلے کے غلام کردہ تھے، پھر آزاد کر دیے گئے تو ہلالی قبیلے کی طرف منسوب ہوئے۔ وہ ہے حافظ العصر، شیخ الاسلام، یہ ان کے لیے بھی لقب استعمال کیا جاتا ہے شیخ الاسلام، جیسا کل ہم نے بتایا امام مالک کے لیے بھی، اور چند ہی معدود علماء ہیں جن کے بارے میں یہ لقب ائمہ نے استعمال کیا۔ اتباع تابعین کے سب سے بڑے امام اہل مکے کے وقت میں، مکے کے شہر میں اتباع تابعین کے سب سے بڑے امام۔ آپ کی ولادت کوفہ کے شہر میں ہوئی، جیسا ہم نے بتایا شعبان کے بیچ کے دنوں میں 107 ہجری میں، 107 ہجری میں، اور پھر آپ مکہ آ کے بس گئے۔ آپ کا کوفہ سے مکہ جو رخ ہوا وہ 163 ہجری میں ہوا، 163 ہجری میں، پھر وہیں آپ بس گئے وفات تک مکے میں آپ رہے۔ اور سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ کے کئی سارے بھائی ہیں جو سب راوی حدیث ہیں، سب علماء حدیث، روات حدیث میں سے ہے۔ تو ان کے بھائیوں میں عمران ابن عیینہ ہے، ابراہیم ابن عیینہ، آدم ابن عیینہ، محمد ابن عیینہ، یہ سب روات حدیث ہیں۔ اور سفیان ابن عیینہ کو ملا کر یہ 5 بھائی ہیں، پانچوں بھائی راوی حدیث ہیں۔ اور یہ بھی ایک علم الرجال میں ایک علم الرجال کی شاخ ہے کہ ائمہ نے ان راویوں کو ذکر کیا جو بھائی بہن تھے جنہوں نے روایت حدیث کی۔ اس فن کو کہا جاتا ہے علم الرجال میں الاخوہ والاخوات، جو روات حدیث میں بھائی بہن تھے جنہوں نے روایت کی، ان کو جمع کیا، اور اس میں سینکڑوں کتابیں بھی لکھی، ان میں مشہور کتابیں بھی لکھیں، جیسا کہ الاخوہ والاخوات ہے امام علی بن المدینی رحمہ اللہ کی کتاب، امام ابو داود جو سنن ابی داود کے مؤلف ہیں انہوں نے بھی کتاب لکھی الاخوہ والاخوات، امام الدارقطنی نے بھی کتاب لکھی۔ تو بعض روات ہیں جو صرف 2 بھائی ہیں جو انہوں نے حدیث کی روایت کی، اور یہ کافی روات ہے۔ صحابہ میں بھی، صحابہ کے طبقے میں، تابعین کے طبقے میں، اتباع تابعین، مثال کے طور پہ صحابہ کے طبقے میں عمر اور زید بن الخطاب اور زید بن الخطاب رضی اللہ عنہما، دونوں راوی حدیث ہیں، بھائی ہیں صحابہ میں سے۔ یا عبداللہ و عتبہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود اور عتبہ ابن مسعود دونوں راوی ہیں اور دونوں بھائی ہیں صحابہ کے طبقے میں۔ غیر صحابہ کے طبقے میں
امام ابن شہاب الزہری مشہور ہے محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، اور ان کے بھائی عبداللہ ابن مسلم ابن شہاب الزہری، دو راوی ہیں بھائی جو تابعین کے طبقے میں روات حدیث ہیں۔ بعض ہے جو تین بھائی ہیں جنہوں نے حدیث کی روایت کی۔ صحابہ میں ابو طالب کے تین بیٹے علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، تینوں نے حدیث کی روایت کی۔ تین بھائی ہیں صحابہ کے طبقے میں۔ غیر صحابہ کے طبقے میں عمر بن محمد بن عبداللہ بن عمر بن العاص، عبداللہ بن عمر ابن العاص کے یہ پوتے عمر ابن محمد مشہور ہیں۔ ان کے اور دو بھائی عمر اور شعیب، چار راوی جیسا ابو صالح ذکوان السمان مشہور راوی جو ابو ہریرہ پہ روایت کرتے ہیں، ان کے 4 بیٹے سب راوی حدیث ہیں، سہیل، عبداللہ، محمد اور صالح، یہ سب اپنے والد ابو صالح ذکوان السمان پہ روایت کرتے ہیں۔ 5 میں ابن عیینہ کے لڑکے ہیں، جیسا بتایا، سفیان، آدم، ابراہیم، عمران اور محمد۔ 6 میں ابن سیرین کے لڑکے ہیں، جس میں سب سے مشہور محمد بن سیرین ہے، تابعین کے بڑے امام۔ ان کے 5 اور بھائی اور بہن ہیں جو حدیث کی روایت کی ہیں، محمد بن سیرین، انس ابن سیرین، یحییٰ ابن سیرین، معبد ابن سیرین، یہ 4 بھائی اور 2 بہنیں، حفصہ بن سیرین جو تابعین میں سب سے افضل ترین نساء میں ان کا شمار ہوتا ہے، خواتین میں سب سے افضل ترین تابعات میں حفصہ بن سیرین اور کریمہ بن سیرین۔ اسی طریقے سے 7 بھی ہیں، 7 بھائی بہن بھی ہیں جو روایت کرتے ہیں۔ یہ علماء نے ان کو جمع کیا تاکہ جو اسانید میں صرف مثلا والد کا ذکر ہو کہ فلان نے روایت کیا ابن سیرین سے، تو کوئی کون ہے ابن سیرین، یا غلطی نہ ہو جائے کہ یہ محمد ہے، کیونکہ یہ علم ہونا چاہیے کہ محمد کے اور بھی بھائی بہن ہیں جنہوں نے روایت کیا ہے، ممکن ہے کوئی اور ہے، اور یہ بھائی بہن ایک ہی درجے کے نہیں ہیں، ان میں بعض ثقات ہے، سب سے اعلیٰ درجے کے حافظے کے مالک، بعض کمزور ہے حفظ میں، تو یہ غلطی نہ ہو کہ ابن سیرین ہمیشہ محمد بن سیرین اور ہر وہ حدیث ثقہ راوی ہے محمد بن سیرین، نہیں، ممکن ہے کوئی ان کے بھائی ہو جو ضعیف ہے۔ تو اس لیے ائمہ نے اس فن کا اہتمام کیا اور یہ کتابیں لکھی جو ہمارے بیچ میں ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ حدیث کا انہوں نے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور کم عمری میں حاصل کیا، بلکہ انہوں نے پہلی جو حدیث سنی اور پہلا جو حدیث کا علم حاصل کیا وہ 119 ہجری میں 119 ہجری میں اور 120 ہجری میں، اور ابھی ذکر کیا گیا ان کی ولادت 107 ہجری کی ہے، یعنی اس کا مطلب ان کی عمر صرف 13-14 سال تھی۔ 13-14 سال کی عمر میں انہوں نے حدیث کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ شعبہ ابن الحجاج، امام شعبہ فرماتے ہیں رأیت ابن عیینہ غلاما معه الواح طویلہ عند عمرو بن دینار، کہ میں نے دیکھا ایک وقت سفیان بن عیینہ مکے کے سب سے بڑے امام، تابعین کے دور کے سب سے بڑے امام عمرو بن دینار، جن کے اطراف مکے کے اسانید گھومتی ہے، مکے میں جو حدیث کا علم پھیلا ان کی اسانید تقریباً عمرو بن دینار تک جاتی ہے۔ عمرو بن دینار بہت بڑے امام تھے اور امام اہل مکہ تھے، اور مکے میں حرم مکی میں اس وقت کے محدث عظیم شیخ المحدثین تھے۔ تو شعبہ فرماتا ہے کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو دیکھا، کم عمری میں بچے تھے، وہ کاغذ کے ٹکڑے لے کے جا کر عمرو بن دینار کی مجالس میں بیٹھ کے حدیث ان سے سیکھتے تھے، حدیث سنتے تھے، حدیث کا علم حاصل کرتے تھے۔ اور کم عمری میں انہوں نے بڑے بڑے محدثین سے، بڑے بڑے ائمہ تابعین کے، ان سے انہوں نے
علم حاصل کیا اور پختہ علم انہوں نے حاصل کیا، ان کے احادیث کو جمع کیا، احادیث کو یاد کیا، اس کی حفاظت کی، اس کی تدوین کی، اس کو لکھا، اور لمبی انہوں نے زندگی پائی، یعنی کم عمری میں علم کا حصول شروع کیا، بڑے مشائخ سے ملا ان کی وفات سے پہلے، اور لمبی عمر پائی، تو اس سے علو پیدا ہوتا ہے۔ ائمہ کے پاس، محدثین کے پاس علو کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ الاسناد العالی، علو کس کی کہتے ہیں؟ کہ اسناد کے کم سے کم وسائط ہوں، اسناد چھوٹی سی چھوٹی ہو، کہ کوئی اسناد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم واسطوں کے ذریعے پہنچے، تو محدثین اس کی بڑے حریص سے اور اسے بڑے اہتمام دیتے ہیں، کیونکہ جتنے کم واسطے ہوں گے اتنی کم غلطی کا امکان ہوگا، جتنے کم واسطے ہوں گے، 2 3 4، اور وہ ائمہ ہے، حفاظ ہے، حافظے میں قوی ہے، اتنا کم امکان ہے۔ جتنی اسناد بڑھی گئی، 5 6 7 10 راوی، اتنا امکان ہے کہ غلطی ہے، اتنا امکان ہے کہ کوئی غلطی خطا ہو۔ جتنے راوی بڑھیں گے ان کے حافظے وغیرہ میں اتنے غلطیوں کے امکان بڑھیں گے۔ تو امام سفیان بن عیینہ، علو کیسا پیدا ہوتا ہے؟ اس طریقے سے کہ کوئی راوی کم عمری میں علم حاصل کرنا شروع کریں، کم عمری میں بڑے مشائخ سے ملے ان کی وفات سے پہلے۔ یعنی آج ہم مثال اگر دیں، بڑے جو علماء ہیں ہمارے دور میں، کیونکہ ہم نے کم عمری میں ان سے علم حاصل نہیں کیا، وہ فوت ہو گئے۔ ہمارے دور میں تھے، ہم زندہ تھے، اگر ہم 10 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں علم حاصل کرنا شروع کرتے ان سے مل سکتے تھے، ان سے علم حاصل کر سکتے تھے، مگر وہ فوت ہو چکے ہیں کیونکہ ہم نے کم عمری میں علم حاصل نہیں کیا۔ تو اب جو ہمارے شیوخ کا طبقہ ہے وہ ان کے شاگرد ہے، ہماری اسناد نازل ہو گئی، واسطہ ایک بڑھ گیا، وہ شیخ کے بجائے ایک بیچ میں اور ایک واسطہ آ گیا، اور ایک واسطہ آ گیا۔ تو امام سفیان بن عیینہ نے کم عمری میں علم حاصل کیا اور پھر لمبی عمر پائی، تو انہوں نے جو حدیث آخری عمر میں سنائی، اور ایسے شیخ پر جو ممکن ہے فوت ہو چکے 70-80 سال ہو گئے، تو ایک واسطے سے کوئی شخص 80 سال کا فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ سفیان بن عیینہ پہ حدیث روایت کرے گا تو ممکن ہے 80 سال کا فاصلہ 1-2 نسل وہ پار کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے علو، اس طریقے سے علو پیدا ہوتی ہے۔ امام سفیان بن عیینہ کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ بہت سارے محدثین کے بارے میں، ملحق الاحفاد بالاجداد، ملحق الاحفاد بالاجداد۔ کیا معنی ہے؟ کہ یہ وہ راوی ہے جو پوتوں کو دادا سے ملاتا ہے، یا پردادا سے، پوتوں کو پردادا سے، دادا سے ملاتا ہے، یعنی روایت کرتا ہے کم اپنی آخری عمر میں، جو طبقہ ہے پوتوں کا، اور وہ حدیث ان کے ذریعے دادا پردادا تک پہنچتے ایک واسطے کے ذریعے۔ امام سفیان بن عیینہ نے کوفہ میں علم حاصل شروع کرنا کیا، جیسا ہم نے بتایا محدثین کا طریقہ ہے، یہ منہج ہے کہ پہلے اپنی وطن اور اپنے شہر اور اپنے جو جگہ ہے وہاں کے علماء کا پہلے علم حاصل کرتے ہیں، احاطہ کرتے ہیں، پھر رحلہ فی طلب العلم، حدیث کے سفر میں نکلتے ہیں علم کی تلاش میں۔ انہوں نے بھی کوفہ سے علم جتنا احاطہ کیا، اس کے بعد انہوں نے سفر کیا اور دنیا کے کونوں کا سفر کیا، ہزاروں کلومیٹر پیروں پر، اونٹنیوں پر، طوفانوں میں، ریگستانوں میں، بڑے بڑے علماء سے ملاقاتیں کی، ہر جگہ کے ائمہ سے، اور ان سے حدیث اور علم الحدیث حاصل کیا۔ امام سفیان بن عیینہ نے، اگر ہم امام مالک سے مقارنہ کریں جن کا اس کا ترجمہ کل بیان کیا گیا، انہوں نے ایسے ائمہ کو پایا اور حدیث روایت کی، تابعین کے ائمہ وغیرہ، جو امام مالک بھی نہیں روایت کیے، امام مالک نے بھی ان سے حدیث نہیں سنی، امام مالک نے بھی ان سے حدیث نہیں سنی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ امام مالک، جیسا ہم نے کل بیان کیا، وہ مدینے میں مقیم رہے، کیونکہ مدینہ خود ملتقى العالم ہے، دنیا وہاں آتی ہے، دنیا کے لوگ آج بھی اور اس دور میں بھی، مکہ مدینہ ہمیشہ دنیا مسلمانوں کا متوجہ رہا اور وہاں علماء آتے تھے۔ تو امام مالک نے
کثیر تعداد میں اسفار نہیں کیا، بعض مخصوص سفر مکہ، عمرہ، حج کے لیے وغیرہ بس، مگر امام سفیان بن عیینہ نے دنیا بھر کی سیر کی، شرق سے لے کے غرب تک، تو وہ ائمہ سے ملے اور حدیث سنی جو امام مالک نے نہیں سنی۔ مگر امام مالک اتقان، جودت میں، حدیث کی قوت میں امام سفیان بن عیینہ سے اعلیٰ ہے، جیسا کہ ہم نے کل بیان کیا کہ امام مالک صرف ثقہ راوی پہ حدیث انہوں نے سنی اور روایت کرتے ہیں، صرف ثقات پر، ثقہ راوی جو اعلیٰ درجے کا حافظے کا مالک ہے، دیانت دار ہے، انہوں نے ان سے حدیث سنی اور ان سے روایت کی، تو وہ اعلیٰ درجے کے متقن راوی ہے۔ مگر امام سفیان بن عیینہ کثرت میں اور شیوخ کی تعداد، تنوع میں امام مالک سے زیادہ ہیں، امام مالک سے زیادہ ہیں۔ امام سفیان بن عیینہ کی شیوخ کی طرف آتے ہیں، جو بڑے ائمہ، علماء، محدثین سے انہوں نے حدیث سنی اور علم حدیث حاصل کیا، تو امام الحمیدی، امام سفیان بن عیینہ کا بڑے شاگرد ہیں امام الحمیدی، وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان بن عیینہ نے خود فرمایا ادرکت 87 تابعیاً، کہ میں نے 87 تابعین سے ملاقات کی اور حدیث سنی، 87 بڑے ائمہ، کبار تابعین وغیرہ سے انہوں نے حدیث سنی اور حدیث روایت کرتے ہیں۔ اسی میں سے ان کے اہم ترین شیوخ میں جیسا بتایا گیا عمرو بن دینار ہے، امام اہل مکہ، تابعین کے امام مکے کے عمرو بن دینار ہے، اور کثیر تعداد میں انہوں نے ان سے حدیث روایت کی۔ عمرو بن دینار کے بڑے شاگردوں میں، سب سے اہم شاگردوں میں سفیان بن عیینہ ہے۔ اسی طریقے سے ان کے اہم شیوخ میں سے امام ابن شہاب الزہری ہے، محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، اور عاصم ابن ابی نجود ہے، عاصم ابن ابی نجود جو اس طریقے سے ان کا نام مشہور ہے، وہ ہے عاصم ابن بہدلہ، عاصم ابن بہدلہ، مگر اپنے والد کی کنیت سے مشہور ہے عاصم ابن ابی النجود، اور یہ محدث کے ساتھ قاری بھی تھے، قاری، متقن، مجود تھے، جو سبع قرات ہے اس کے ایک امام ہیں، امام عاصم، جس کی قرات سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، یعنی غالب مسلمان آج حفص عن عاصم کی روایت سے قرآن پڑھتے ہیں، روایت حفص۔ عاصم کے دو روایات ہیں، حفص اور شعبہ، حفص عن عاصم اور شعبہ عن عاصم، کچھ دونوں میں مختصر سا فرق ہے۔ مشہور روایت حفص ہے جس سے غالب مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روایت حفص عن عاصم۔ عاصم کون ہے؟ یہ عاصم ابن ابی نجود، عاصم ابن بہدلہ، جو امام سفیان بن عیینہ کے مشائخ میں سے ہے۔ اسی کے ساتھ امام سفیان بن عیینہ کے مشہور مشائخ میں سے امام ابو اسحاق السبیعی، یہ ان تابعین میں سے ہے 6 تابعین جن کی طرف اسانید گھومتی ہے، جن کی اطراف اسانید اکثر احادیث میں آپ کو یہ 6 میں سے کوئی ملے گا، یہ 6 تابعین میں سے کوئی ملے گا، جن میں عمرو بن دینار ہے، ابن شہاب الزہری ہے، اور ابو اسحاق السبیعی۔ یعنی پتہ چلا کہ امام سفیان بن عیینہ نے سب سے اہم جو مشائخ شیوخ حدیث ہیں ان سے علم حاصل کیا، اور وہ بھی ملتقى الاسانید ہے، ان کے ذریعے احادیث کی روایات پہنچتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایوب السختیانی اور بڑے بڑے ائمہ امام سفیان بن عیینہ کا شاگرد ہیں۔ جہاں تک امام سفیان بن عیینہ کا مشائخ ہیں، جہاں تک امام سفیان بن عیینہ کے شاگردوں کی بات ہے، تو بڑے بڑے ائمہ نے ان کی طرف سفر کیا اور ان سے علم حاصل کیا، علم حدیث سنی اور پھر روایت کی۔ ان میں بڑے ائمہ ہیں جیسا کہ العمش، سلیمان ابن مہران العمش، اور ابن جریج، عبد الملک ابن عبدالعزیز ابن جریج، اور شعبہ ابن الحجاج۔ یہ امام سفیان بن عیینہ کے شیوخ بھی ہے اور شاگرد بھی ہے۔ جیسا کل ہم نے بتایا کہ یہ ائمہ ایسے درجے تک پہنچے علم میں، رحلت میں، وسعت روایت میں، کہ ان کے بعد شیوخ بھی اپنے شاگردوں پہ حدیثیں سنی جو انہوں نے نہیں سن سکی اپنے وہ شیوخ سے۔ یعنی ان کے بعد شیوخ کو بھی چارہ نہیں رہا کہ اپنے شاگرد کے توسط سے یہ حدیث کی روایت کریں، اور یہ دلالت کرتی ہے اس شاگرد کے اعلیٰ مقام پر کہ وہ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے، کہ کچھ شیوخ نے بھی ان کے ذریعے حدیث سنی اور روایت کی۔ تو امام سفیان بن عیینہ بھی امام مالک کی طرح کل ان کے کچھ شیوخ
ان پہ حدیث روایت کرتے ہیں، جس میں سلیمان ابن مہران العامش، ابن جریج، شعبہ وغیرہ ہے۔ باقی جو ان کے شاگرد کے مشاہیر میں سے عبداللہ ابن المبارک ہے، عبد الرحمن ابن مہدی، یحییٰ ابن سعید القطان، عبد الرزاق الصنعانی، یحییٰ ابن معین جیسے اساتین علم الحدیث کے پہاڑ ائمہ، یہ امام سفیان ابن عیینہ کے مشہور شاگرد ہیں۔ اور سب سے جو بڑے امام سفیان ابن عیینہ کے شاگرد ہیں جنہوں نے کثیر تعداد میں ان سے حدیثیں روایت کی، وہ امام الحمیدی عبداللہ ابن زبیر الحمیدی ہے، جو پہلی حدیث امام البخاری نے صحیح البخاری میں روایت کی، ذکر کیا، جس سے صحیح البخاری کی افتتاح کی، حدیث عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے اپنے شیخ امام الحمیدی سے سنا، اپنے شیخ امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی پہ روایت کرتے ہیں، جو اپنے شیخ سفیان پر روایت کرتے ہیں۔ آپ کو صحیح البخاری میں سے ملے گا حدثنا سفیان نے کہا۔ کون ہے سفیان؟ یہ سفیان ابن عیینہ، سفیان الثوری نہیں، سفیان ابن عیینہ، کیونکہ امام حمیدی متاخر ہے، وہ سفیان الثوری کو پائے تک نہیں۔ سفیان الثوری بہت پہلے فوت ہوئے، سفیان ابن عیینہ سے تقریباً 40 سال پہلے فوت ہوئے، جیسا کہ ان کی بھی سوانح انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آ رہی ہے۔ تو امام البخاری حمیدی پہ روایت کرتے ہیں، حمیدی سفیان ابن عیینہ پہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام سفیان ابن عیینہ کا مشاہیر سب سے اہم ترین تلامذہ میں تھے امام الشافعی ہے۔ امام الشافعی وہ امام سفیان ابن عیینہ کے مشہور شاگردوں میں ہے۔ اسی طریقے سے علی ابن المدینی اور احمد ابن حنبل، یہ انہوں نے کثیر تعداد میں امام سفیان ابن عیینہ سے حدیثیں سنی اور روایت کیا۔ یعنی سفیان ابن عیینہ کا یہ سمندر جیسا علم کہ یہ محافظین ہیں جنہوں نے آگے پھر امت کو، ان کے شاگردوں کو روایت کیا اور پھیلایا۔ اور بلکہ طلبہ حدیث محدثین مکے کا سفر ہی کرتے کہ سفیان ابن عیینہ سے ملاقات کریں اور ان سے حدیث سنیں۔ یعنی حج یا عمرہ ان کی اصل نیت ہوتی تھی، اور اس کے بعد یہ کہ امام مکہ سفیان بن عیینہ کے مجلس میں حاضر ہوں اور ان سے حدیث سنیں اور اسناد حاصل کریں، علم الحدیث حاصل کریں۔ اس کے بعد کچھ اقوال کا ذکر ہے جس میں امام سفیان بن عیینہ کے بارے میں علماء نے تعریف جو کی اور ان کا اعلیٰ بلند پایا مقام مرتبہ جو ذکر کی، اس کا ذکر امام الشافعی ان کے شاگرد فرماتے ہیں لولا مالک و سفیان بن عیینہ لا ذهب علم الحجاز، اگر حجاز مکہ اور مدینہ میں یہ دو امام نہیں ہوتے اتباع و تابعین کے، امام مالک مدینہ میں اور امام سفیان بن عیینہ مکے میں، تو حدیث اور علم الحدیث کا وجود حجاز میں ختم ہو جاتا۔ یہ دو ہے جنہوں نے حدیث اور علم الحدیث کا تسلسل باقی رکھا، تابعین سے سنا اور پھر تبع الاتباع کو یہ علم آگے پھیلایا۔ اسی طریقے سے امام الشافعی فرماتے ہیں، یعنی اس قول میں دلیل ہے کہ کتنا وسیع امام سفیان بن عیینہ کا علم تھا اور تقریباً تمام احادیث کا انہوں نے احاطہ کر لیا تھا۔ امام الشافعی فرماتے ہیں اصول الاحکام نیف و 500 حدیث کلها عند مالک الا 30 حدیثا وکلها عند ابن عیینہ الا 6 احادیث، کہ جو دین اسلام کی احکام جو ہے شرعی احکام، نماز، طہارت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ کے مسائل جو احکام ہیں، اس کی جو بنیادی حدیثیں ہیں، ان احکام کا جو حدیثوں میں ذکر ہوا ہے وہ تقریباً 500 کے آس پاس ہے۔ 500 کے آس پاس احادیثیں ہیں جس میں اسلام کی بنیادی احادیثیں احکام کی، حلال حرام اور شرعی احکام کی، یہ سارے حدیثیں امام مالک کے پاس ہیں۔ یعنی امام مالک کی بھی وسعت علم کی یہ دلالت ہے کہ ساری حدیثیں تقریباً امام مالک کے پاس ہیں۔ امام مالک نے سنا اور روایت کیا، سوائے 30 حدیثوں کے، سوائے
30 حدیثوں کے، اور یہ 30 میں سے ساری سفیان ابن عیینہ کے پاس ہیں. سفیان ابن عیینہ کے پاس ہے الا 6 حدیثیں. 6 حدیثیں، یعنی سفیان ابن عیینہ امام مالک سے بھی فوقیت لیے گئے کثرت روایت میں، ان کے اسفار کی وجہ سے، رحلہ کی وجہ سے انہوں نے وہ حدیثیں بھی سنی جو امام مالک نے بھی نہیں سنی. اور صرف 6 حدیثیں جس کا احکام اسلام کے حلال حرام کے مسائل ہے جو امام سفیان بن عیینہ کے روایت میں نہیں ہے. باقی تمام حدیثیں ان کے علم میں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کتنا بڑا سمندر علم کا اور احاطہ تھا احادیث کا، سنت کا. اس میں بڑے سارے فوائد ہے. اس قول میں یہ بھی ہے کہ جو ذکر کیا جاتا ہے محدثین کے بارے میں کہ انہوں نے لاکھوں حدیثیں حفظ کی. امام بخاری نے 6 لاکھ، امام احمد نے ملین احادیث وغیرہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لاکھوں حدیثیں یہ سند کے اعتبار سے ہے، متون کے اعتبار سے نہیں. سند کے اعتبار سے محدثین ہر سند میں تھوڑا بھی فرق ہو جائے اسے مستقل حدیث گنتے ہیں. ایک ہی حدیث، ایک ہی متن، ایک ہی لفظ کو اگر کئی صحابہ نے روایت کیا، وہ اس کو ہر سند کو الگ حدیث گنتے ہیں، ہر سند کو حدیث گنتے ہیں. اس لیے یہ لاکھوں کی تعداد، مگر حقیقت جو متون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ اس سے کئی کم ہے. اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے صرف 500 حدیث ہے جو احکام کی حدیث ہیں. 500 حدیثیں احکام، بلکہ بعض علماء نے فائدے کے لیے بتاتے ہیں، حدیث پہ بات بھی کی تو کہا کہ تقریباً جو احادیث صحیح حدیث ہے، متون ہے، جو الفاظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اعمال ہے، تقریباً 4000 کے آس پاس ہے. 4000 کے آس پاس ہے. یعنی سندوں کو نہیں دیکھ کر کہ صحابی ایک ہی حدیث کو کئی صحابیوں نے روایت کیا، نہیں، صرف جو لفظ ہے، ہر حدیث جو الگ مسئلے میں ہے. تو احادیث جو ثابت ہے، صحیح ہے، وہ بھی تقریباً قرآن کے آیات کے ہی قریب ہیں. اور اس سے یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ جیسا آج نوجوان بچے لڑکے قرآن حفظ کرتے ہیں، ویسے ہی مکمل حدیث سنت بھی حفظ کر سکتے ہیں. اور یہ کوئی بعید مشکل بات نہیں، مگر افسوس سے امت نے حدیث اور سنت کی طرف توجہ نہیں کی جیسا قرآن کی طرف کی. اور یہ اہل حدیث، ہم اگر اہل حدیث ہیں، ہمارے اوپر تو یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کی احیاء کریں، اپنے حلقات میں، مساجد میں، مدارس میں احادیث کا حفظ کروائیں، احادیث کی ترویج کریں. ہمارا نام ہی حدیث سے متعارف ہے. ان اقوال میں ائمہ کی جو تعریف ہے امام سفیان بن عیینہ پر، ان میں امام علی بن المدینی کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ قال علی یحییٰ بن سعید ما بقی من معلمی احد غیر سفیان بن عیینہ فقلت یا ابا سعید سفیان امام فی الحدیث قال سفیان امام منذ 40 سنہ. کہ علی بن المدینی امام سفیان بن عیینہ کے بڑے شاگرد کہتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھی یحییٰ بن سعید القطان، جو امام سفیان بن عیینہ کا دوسرے بڑے شاگرد ہیں، انہوں نے ایک دن کہا کہ کوئی حدیث کے مشائخ میں، ماہرین متمکنین میں سے باقی نہیں رہا آج سوائے سفیان بن عیینہ کے. تو میں نے کہا او یا ابا سعید، یعنی امام یحییٰ بن سعید القطان کی کنیت سے ابا سعید، سفیان ابن عیینہ تو امام ہیں حدیث میں، یعنی اس دور میں سب سے بڑے حدیث کے امام ہیں. تو امام یحییٰ بن سعید القطان نے فرمایا سفیان بن عیینہ آج امام نہیں بلکہ 40 سال سے امام ہیں. 40 سال سے سب سے بڑے محدث دنیا میں سفیان بن عیینہ ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں. یہ ان کی کثیر علم اور کتنی لمبی عمر اور کتنے دور تک وہ امام الائمہ اور محدثین کے سردار رہے، اس میں اس بات کی دلیل ہے. اور بھی اقوال میں امام شافعی، ان کے شاگرد کا قول ہے ما رأیت احدا فیہ من آلۃ العلم ما فی سفیان بن عیینہ وما رأیت اکف عن الفتیہ منہ. کہ میں نے اپنے مشائخ میں، شیوخ میں، علم کے سمندر تبحر میں سفیان بن عیینہ سے زیادہ کوئی عالم نہیں پایا. اس کے ساتھ میں نے ان سے زیادہ فتوے میں پرہیز کرنے سے زیادہ کوئی عالم نہیں پایا. علم کا سمندر ہونے کے باوجود،
اس طریقے سے فتوے میں تساہل نہیں کرتے تھے، یعنی سوالات میں پرہیز کرتے تھے، جواب دینے سے ڈرتے تھے۔ آج کی طرح نہیں کہ علم صفر ہے، علم کچھ نہیں اور فتوے میں سب سے آگے ہیں، ہر بات میں حکم لگانا، ہر بات میں جواب دینا ہے۔ یہ ائمہ برعکس علم کا سمندر ہونے کے باوجود کسی دین کے مسئلے میں بات کرنے سے ڈرتے تھے، پرہیز کرتے تھے اور فتوے میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے۔ بعض اس عظیم امام سفیان بن عیینہ کے زندگی کے واقعات کی طرف آتے ہیں جس میں ہمارے لیے سبق ہے، کچھ دروس ہیں۔ ایک مرتبہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے فرمایا دخل سفیان بن عیینہ علی معن بن زائدہ ولم يكن سفیان تلطخ بعد بشیء من امر السلطان فجعل یعظہ، کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا سفیان بن عیینہ معن بن زائدہ پر داخل ہوئے۔ معن بن زائدہ کون تھے؟ یہ یمن جو ملک ہے جنوب جزیرۃ العرب میں، جزیرۃ العرب کے ساؤتھ میں، اس کے یہ امیر تھے، گورنر تھے خلافت وقت کے طرف سے۔ تو ان کے مجلس میں داخل ہوئے اور مجلس میں داخل ہو کر انہیں وہ نصیحت اور وعظ کرنے لگے، نصیحت اور وعظ کرنے لگے۔ اس واقعے میں یہ ہمیں سبق دلیل ہے، پہلی بات کہ یہ منہج سلف ہے، سلف کا منہج ہے کہ حاکم وقت جو امراء ہے، حکمران ہیں، ان کو نصیحت کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ ان کے پاس جا کر سری طور پہ ان کو نصیحت کی جائے، ان کے پاس جا کر سری طور پہ، یا جو آج وسائل ہیں نئے، جیسا اگر کوئی ای میل بھیج سکتا ہے، کوئی خط لکھ سکتا ہے یا ان تک بات پہنچا سکتا ہے، اس طریقے سے نصیحت کرے۔ اور الحمدللہ آج بھی سلفی علماء اسی پہ قائم دائم ہیں، علماء کے اپنے خاص مجالس میں امراء کے ساتھ نصیحت کرتے ہیں۔ سلف کا یہ منہج نہیں کہ علی الاعلان ممبروں پر لوگوں کے سامنے علماء حکمرانوں کی برائی کریں، ان کی نصیحت جیسی کریں اور ان کے خلاف لوگوں کو ابھاریں۔ یہ خوارج کا منہج ہے، منہج سلف نہیں ہے۔ اس میں یہ بھی بات کی دلیل ملتی ہے کہ ائمہ، یہ بڑے ائمہ سفیان بن عیینہ جیسے، کسی سے وہ مجاملت نہیں کرتے تھے، جو حق بات ہے وہ جا کر کہتے تھے، چاہے اس سے کچھ بھی ان کو آزمائش۔ حاکم وقت کو جا کر کوئی بات کہنا، نصیحت کرنا، یہ آسان کام نہیں، آسان کام نہیں۔ تو وہ ائمہ پوری دیانت داری سے انہوں نے دین کی تبلیغ کی، دین کے احکامات اور نصائح لوگوں کو کیا، چاہے اس میں کوئی بھی ان کو مشکل کا سامنا مولنا پڑا۔ اسی طریقے سے حامد ابن یحییٰ البلخی کہتے ہیں سمعت ابن عیینہ یقول رأیت کأن اسنانی سقطت فذکرت ذلك للزہری فقال تموت اسنانک وتبقى انت قال فمات اسنانی وبقیت انا فجعل اللہ کل عدو لی محدثا، کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، امام سفیان عیینہ فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا کہ جیسا میرے دانت سب گر گئے ہیں، میرے سارے دانت گر گئے ہیں۔ تو جب خواب سے اٹھا میں اپنے شیخ امام ابن شہاب الزہری کے پاس حاضر ہوا اور یہ خواب میں نے ان کو بیان کیا۔ تو امام ابن شہاب الزہری نے اس کی تعبیر یہ ذکر کی کہ تم ایسی عمر پاؤ گے علم میں اور تعلیم میں کہ تمہارے دانت گر جائیں گے مگر تم باقی رہو گے، یعنی آدمی بڑی عمر میں آ کر اس کے دانت وغیرہ کمزور ہو کے گر جاتے ہیں، تو اس دور تک تم امام رہو گے مسلمانوں کے، مسلمان تم سے استفادہ کرتے رہیں گے، تمہارے پاس متوجہ ہوتے رہیں گے اس عمر تک کہ دانت بھی تمہارے جھڑ جائیں گے مگر تم باقی رہو گے، تم باقی رہو گے۔ تو امام سفیان عیینہ نے جب یہ دور پایا، لمبی عمر، آخری میں جب خواب یاد کیا تو بتایا واقع میں میرے دانت گر چکے ہیں مگر میں باقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ہر دشمن کو جو شروع میں بغض کرتا تھا، دشمنی کرتا تھا، اس سب کو محدث بنا دیا ہے۔ یعنی علم حدیث کا نشر اشاعت انہوں نے 70-80 سال زندگی کے کیے، کوئی شخص دنیا میں نہیں اللہ کے حدیث ان سے سنی ہو یا حدیث روایت کرتا ہے تو ان کے توسط سے، ساروں کے اس دور کے امام حدیث میں وہ بنے۔ اسی طریقے سے سلیمان ابن مطر
کہتے ہیں کننا علی باب سفیان بن عیینہ فاستأذنا علیہ فلم یأذن لنا فقلنا ادخلوا حتى نحجم علیہ قال فکسرنا بابه ودخلنا وهو جالس فنظر الینا، کہ ہم امام سفیان بن عیینہ سلیمان بن مطر کہتے ہیں طلبہ حدیث سفیان بن عیینہ سے حدیث سننے کے لیے ان کے گھر کے دروازے تک پہنچے، ان کے گھر کے دروازے تک پہنچے اور ہم نے اجازت لی کہ ہمیں داخل ہونے کی اجازت دی جائے، تو امام سفیان بن عیینہ نے اجازت نہیں دی، اور یہ بھی ایک حق ہے گھر والے کا کہ وہ چاہے تو اجازت نہ دے، اس کے گھر میں کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حالت ہے، یا وہ نہیں کسی سے ملنا چاہتا ہے، اس کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم تشریعی لوگوں اور مسلمانوں تک پہنچایا کہ اجازت 3 مرتبہ طلب کرو، 3 مرتبہ، اگر اجازت نہ ملی تو لوٹ جاؤ، اجازت نہ ملی تو لوٹ جاؤ۔ اذا استاذن احدکم فلیستاذن ثلاثا فان لم یؤذن له فلیرجع، لوٹ جاؤ، تو اجازت نہیں ملی، تو کہتے ہیں سلیمان بن مطر کہ ہم نے آپس میں کہا کہ دھکا لگاؤ اور دروازہ توڑ کے داخل ہو جاؤ، تو دروازہ توڑ کے ہم داخل ہوئے۔ یعنی اس میں یہ دلیل ہے کہ طلبۃ الحدیث اس دور کے کتنے حریص تھے، یعنی یہ بہرحال یہ کام لائق نہیں، مگر ان کے حرص کی دلیل ہے کہ کتنے حریص تھے علماء حدیث پر، حدیث سیکھنے پر، حدیث کا علم حاصل کرنے پر، تو دروازہ توڑ کے داخل ہو گئے۔ تو جب داخل ہوئے ہم نے دیکھا سفیان بن عیینہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہمیں دیکھا، جو یہ طلبہ دروازہ توڑ کر ان کے گھر میں اب داخل ہو گئے، دیکھا ہماری طرف، کہا سبحان اللہ دخلتم داری بغیر اذنی وقد حدثنا الزہری عن سہل بن سعد ان رجلا اطلع فی حجر من باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرا يحك به راسه فقال لو علمت انكم تنظروني لطعنت بها في عينك انما جعل الاستئذان من اجل النظر، کہ جب دیکھا طلباء کو، کہا سبحان اللہ تم لوگوں نے میری اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو گئے، مجھے میرے شیخ استاد الزہری امام ابن شہاب الزہری نے اپنے شیخ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ایک سان سوراخ میں سے دیکھنے لگا، آپ کے گھر کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم دروازے میں سوراخ یا سان کے ذریعے دیکھنے لگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں مدرا تھا، مدرا یعنی لکڑی یا لوہے کی ایک کنگے کی شکل میں جس سے وہ اپنے سر کھجا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی جھانک رہا ہے سوراخ میں سے، دور کے سان میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں دیکھ لیتا، میں جان لیتا کہ تم دیکھ رہے ہو، تو میں اس مدرا، اس کنگے لکڑی یا لوہے کے حصے سے میں تمہیں آنکھ میں مارتا، میں تمہاری آنکھ میں مارتا، بلا شک و شبہ کسی کے گھر میں نظر ڈالنے کے لیے اس کی اذن طلب کرنا شرط ہے، کہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں نظر نہیں ڈالنا ہے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ تو امام سفیان نے یہ حدیث روایت کی طلباء پہ، تو انہوں نے کہا سن کر ندمنا یا ابا محمد، کہ اے ہمارے استاد ابو محمد، ان کی کنیت سے بلایا، کہ ہم معافی چاہتے ہیں۔ تو امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا ندمتم؟ حدثنا عبد الکریم الجزری عن زیاد بن ابی مریم عن عبداللہ بن معقل عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الندم توبہ اخرجوا فقد اخذتم راس مال ابن عیینہ، کہا معافی چاہتے ہو تو ہمارے شیخ عبد الکریم الجزری نے، ان کے استاد زیاد بن ابی مریم نے، عبداللہ بن معقل نے اپنے استاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
सच्ची नदामत तौबा है, तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना। और ये भी हदीस है जो सुनन इब्न माजा में है। अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ, तुमने मुझसे जो हदीसें सुननी थी सुन ली। और वो तलबा खुश होकर वहाँ से निकले। इस तरीके से उन्होंने सुफ़ियान इब्न उयैना से 2 हदीसें सुन ली, 2 हदीसें सुन ली, और इससे ज़्यादा खुशी की बात उनके लिए और कोई नहीं थी। इसी तरीके से सुफ़ियान इब्न उयैना के बारे में हरमला इब्न यहया कहते हैं कि अन्ना इब्न उयैना क़ाल लहू व अराहु खुब्ज़ शईर हाज़ा तआमी मुंज़ु 60 सना। हरमला इब्न यहया कहते हैं एक दिन सुफ़ियान इब्न उयैना मुझे शईर के खुब्ज़ को उन्होंने दिखाया, यानी जू की रोटी को दिखाया, जू की रोटी को दिखाया और कहा ये मेरा 60 साल से 60 ईयर्स 60 साल से ये मेरा खाना है, जू की रोटी। यानी इस किस्म का इन अइम्मा का ज़ुहद था और दुनिया से लापरवाही और आखिरत और इल्म और अमल पे तरकीज़ थी कि जू की रोटी उनका 60 साल से खाना था। और कसीर तादाद में मुहद्दिसीन के बारे में आता है, और उस दौर में ये जो रोटी आटा वग़ैरह उसमें नहीं, सिर्फ जू की रोटी गालिब होती थी। जू की रोटी जो आज भी हमारे दौर में सबसे मुश्किल और गैर मरगूब रोटी समझी जाती है, यही रोटी अक्सर मुहद्दिसीन के दौर में वो खाते थे और इसी पे इक्तफ़ा करते थे। इसके बाद इमाम सुफ़ियान इब्न उयैना के अक़ीदे की तरफ आते हैं। जैसा कल हमने बयान किया, इमाम इब्न अबी हातिम अर्राज़ी ने इस किताब में इन उलमा की वो सिफ़ात ज़िक्र की जिससे वो हक़दार ठहरे कि रुवात पर, रिजाल पर, लोगों पर हुक्म लगाए और उनका हुक्म कबूल किया जाए कि उनके में कोई इन्हिराफ नहीं था, गुमराही, तअस्सुब के बिदत पे थे तो उनके ख़िलाफ़ जो थे उन पे गलत हुक्म लगाते थे, जुल्म से हुक्म लगाते थे, बिदात का हुक्म नहीं, वो मुअतदिल अइम्मा है। जैसा हदीस में अक़ीदे में सलफ़ सालिहीन के अइम्मा है और वो हर किसी पर अदल इंसाफ के साथ हुक्म लगाते हैं, अदल इंसाफ के साथ हुक्म लगाते हैं। तो ये बात का अब ज़िक्र होगा कि उनका अक़ीदे में वो मुजमा अलैह सलफ़ सालिहीन के जो अक़ीदा था उस पे थे, बल्कि उनके अइम्मा में से है। सलफ़ सालिहीन सलफ़ी अक़ीदा अहले हदीस अक़ीदा के अइम्मा में से हैं और बिदत और अहले बिदत के ख़िलाफ़ उनके मवाक़िफ़, उनके अक़वाल। इमाम बकर इब्नुल फ़रज अबुल अला फरमाते हैं कि मैंने सुफ़ियान इब्न उयैना को कहते हुए सुना, अस्सुन्नतु अशरा फ़मन कुन्ना फ़ीही फ़क़द इस्तकमल अस्सुन्ना वमन तरक मिन्हा शैअन फ़क़द तरक अस्सुन्ना। इस्बातुल क़दर व तक़दीर अबी बकर व उमर वल हौद व शफ़ाअ वल मीज़ान व सिरात वल ईमान क़ौलुन व अमल वल क़ुरआन कलामुल्लाह व अज़ाबुल क़ब्र वल बअस यौमल क़ियामा वला तक़तउ बिशहादति अला मुस्लिम। कहा कि अक़ीदे की जो बुनियादें हैं वो 10 हैं, अक़ीदे की बुनियादें जो हैं वो 10 हैं, जो मुतमय्यज़ अक़ीदे के मसाइल है जिसमें अहलुल हदीस, अहलुल सुन्ना, सलफ़ सालिहीन गुमराह फ़िरक़ों के मुखालिफ हैं, बीच में है। इन हर मसले में कोई फ़िरक़े ने गुलू इफ़रात तफरीद से काम लिया, चाहे इस तरफ या उस तरफ। 10 मसाइल हैं जो इन मसाइल में ये अक़ीदे पर है जो सलफ़ का है, उसने सलफ़ का अक़ीदे को उसने अपनाया और उस पर कायम रहा। वो कौन से 10 मसाइल हैं, और जो उनमें से एक मसले में भी इन्हिराफ किया, छोड़ा, वो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे से ख़ारिज हुआ। वो कौन से 10 मसाइल हैं कि क़दर का इस्बात करना, क़दर कि अल्लाह ताला ईमान के अरकान 6 अरकान में से क़दर पे ईमान लाना है। अच्छी बुरी तकदीर सब अल्लाह ताला की तरफ से है। और इसमें 2 गुमराह फ़िरक़े निकले, क़दरिया और जबरिया। क़दरिया जिन्होंने क़दर के सिरे से इनकार ही कर दिया कि क़दर कोई चीज़ ही नहीं। और जबरिया उन्होंने ये कहा कि आदमी मजबूर है, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं। शराब पीता है तो अल्लाह ताला वलियाज़ु बिल्लाह उसे मजबूर करवा के शराब पिलवाता है, ज़िना करता है तो वलियाज़ु बिल्लाह अल्लाह ताला मजबूर करा के उससे ज़िना करवाता है, फिर उस पर अल्लाह ताला
سزا بھی دے گا، عذاب دے گا، ولیعوذ باللہ، کہ آدمی کا کوئی اختیار ہی نہیں۔ دوسرا مسئلہ ابو بکر اور عمر کی فضیلت، کہ صحابہ میں سب سے افضل ترین صحابہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہم ہے۔ اس میں بھی دو گمراہ فرقے رافضہ اور خوارج کا نکلا جو معروف ہے۔ الحوض پہ ایمان لانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن حوض کوثر دی جائے گی۔ اس میں بھی فرقوں نے انحراف کیا، گمراہی کی طرف نکلے، جنہوں نے انکار کیا حوض کوثر کا۔ شفاعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے، قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ المیزان، میزان ترازو پہ ایمان رکھنا، قیامت کے دن اعمال کا تولا جائے گا، لوگوں کو تولا جائے گا، اور ان کے صحائف جس میں ان کے اعمال ملائکہ نے، فرشتوں نے درج کیا، اس کو تولا جائے گا۔ یہ تین مسائل کو تولا جائے گا۔ یہ بھی اہل الحدیث کے امتیازی سلف صالحین کے عقیدے کے مسائل میں سے۔ ویسے ہی صراط، کہ پل پہ سے گزرنا قیامت کے دن، جس کے نیچے جہنم ہے، جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ یہ مسئلے پر ایمان لانا کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے۔ ایمان قول اور عمل، عمل ایمان کا حصہ ہے۔ اس مسئلے پر ایمان لانا کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ عذاب قبر پر ایمان لانا، کیونکہ گمراہ فرقے نکلے جنہوں نے عذاب قبر کا انکار کیا، عذاب قبر کا انکار کیا۔ البعث یوم القیامہ، قیامت کے دن کا واپس اٹھایا جانا اور لوگوں کا جمع ہونا، اور یہ کہ کسی مسلمان پر جنتی ہونے کا بالعین حکم نہ لگانا۔ یہ بھی اہل الحدیث اہل سنہ کے امتیازی مسائل میں سے ہے۔ یہ غیب کا مسئلہ ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ جو مسلمان ہے ہم اس کے لیے خیر کی امید رکھتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں جنت کی، مغفرت کی، رحمت کی، مگر کسی کو بالعین کہ یہ جنتی ہے کہنا، یا یہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی عام بات ہے، کہتے ہیں شہید، فلان شہید ہے، کہنا چاہیے شہید انشاءاللہ، شہید ہے انشاءاللہ، یعنی جو شہادت پایا چاہے میدان جنگ میں یا جو دیگر اسباب ہے، ڈوب کے فوت ہوا، جل کے فوت ہوا، کسی چیز کے اس کے اوپر گرنے سے جو شہادت کے درجے تک پہنچا، تو کہنا چاہیے شہید انشاءاللہ، کہ شہید ہے انشاءاللہ، کیونکہ غیب کوئی نہیں جانتا، غیب کوئی نہیں جانتا، اس کے لیے ہم خیر کی امید رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ہے، زبانوں میں کہتے ہیں مرحوم نے فرمایا، مرحوم نے فرمایا، جو فوت ہو گیا ہے کہتے ہیں مرحوم نے فرمایا، مغفور۔ ہمیں علم نہیں کہ مرحوم اللہ تعالیٰ نے اس کی رحمت مغفرت کر دی ہے، ہم اس کے لیے خیر کی کہنا چاہے رحمہ اللہ، جیسا عربوں میں رواج علماء کا ہے، کسی کا نام رحمہ اللہ، دعا اللہ تعالیٰ اس کی رحمت فرمائے، غفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس کی غفر، یہ نہیں کہ مرحوم اس کی ہو گئی ہے رحم، یہ غیب کے مسائل ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ بھی اہل الحدیث اہل سنہ کے بنیادی عقائد میں سے ہے، جس کا امام سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے احمد ابن نصر فرماتے ہیں کہ سألت ابن عیینہ وجعلت ألح عليه فقال دعني أتنفس فقلت كيف حديث عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحمل السماوات على إصبع وحديث إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فقال سفيان هي كما جاءت نقر بها ونحدث بها بلا كيف۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ سے کچھ سوالات پوچھے اور کثرت میں پوچھتے رہا، تو امام سفیان بن عیینہ نے کہا کہ کچھ دیر مجھے سانس لینے دو۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ کتنے یعنی ہجوم کے ساتھ طلباء آتے تھے، ان سے مسائل پوچھتے تھے، ان کی طرف رجوع ہوتے تھے، مرجع تھے وہ امت کے اس دور میں۔ تو انہوں نے پوچھا دو سوال کہ یہ جو حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جو صحیحین میں ہے بخاری اور مسلم میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتوں آسمانوں کو اپنے ایک انگلی پر لے لے گا، ایک انگلی پر لے لے گا۔ اور دوسری حدیث کے بارے میں پوچھا جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ ہے،
اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے پیچھے وہ جیسا چاہتا ہے اسے پھیرتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا چاہتا ہے دلوں کو پھیرتا ہے. تو یہ صفت کے بارے میں پوچھا، یہ انگلی، وہ اصابع جو اس احادیث میں آیا، انگلیاں، تو اس پہ کیسا ایمان لانا ہے؟ امام سفیان بن عیینہ نے کہا کہ ہم ایسی ہی ایمان لاتے ہیں جیسا یہ احادیث میں ذکر ہوا ہے. احادیث میں جیسا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن سنت کو واضح عربی زبان میں یہ نازل ہوئی لوگوں کو سمجھانے اور عمل کرنے کے لیے. اس میں کوئی چیز نہیں ہے جس کا معنی مفہوم واضح اور سمجھ میں نہیں. ہر چیز کا معنی ہے، مفہوم ہے جو واضح ہے اس عربی زبان میں. اصبع، اصابع، انگلیاں، یا انگلش میں فنگرز، جو بھی زبان ہے اس میں واضح ہے. تو ہم اس معنی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا اثبات کرتے ہیں، مگر اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. کیفیت نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہیں. اللہ تعالیٰ کی انگلیاں کیسی ہیں. یہی اہل الحدیث، اہل السنہ کا عقیدہ ہے اسماء صفات کے باب میں، کہ جو نصوص قرآن سنت میں اللہ تعالیٰ کے صفات آئے ہیں اس پہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کے معنوں کا اعتراف کرتے ہیں، مگر اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے. کیفیت نہیں جانتے اور تشبیہ نہیں کرتے، مخلوق کے ساتھ تشبیہ نہیں کرتے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سمیع اور بصیر. اللہ تعالیٰ نے نفی کے ساتھ یہ بھی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے 2 صفتیں ہیں، یہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، مگر یہ دیکھنا سننا کسی چیز کی طرح نہیں، کسی چیز کی طرح نہیں. تو ہم یہ اس بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، سنتا ہے، مگر اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے اور نہ کسی چیز کی طرح اس کی تشبیہ کرتے ہیں. امام الحمیدی نے کہا قیل لسفیان بن عیینہ ان بشرا المریسی یقول ان اللہ لا یرا یوم القیامہ فقال قاتلہ اللہ الم تسمع الى قوله تعالی کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون یوم وویل فَإِذَا احْتَجَبَ عَنِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْعَدَاءِ فَأَيُّ فَضْلٍ لِلْأَوْلِيَاءِ عَلَى الْعَدَاءِ. کہا کہ میں نے ایک دن سنا کہ سفیان بن عیینہ کو کہا گیا کہ بشر المریسی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اور آخرت میں نہیں دیکھا جائے گا. اور یہ بھی اہل الحدیث کے امتیازی عقیدے کے مسائل میں سے ہے. سلف صالحین کی اجماعی مسئلہ ہے کہ مومنین آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے. تو بشر المریسی جو بہت بڑا معتزلہ کا امام تھا اس دور میں، معتزلہ کا بہت بڑا امام تھا اور سلطنت عباسیہ سے بڑا مقرب تھا، بہت قریب تھا، اور اس نے ہی عباسی سلطنت کو مشورہ دیا کہ جو اہل الحدیث، اہل السنہ، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے پر جو ائمہ ہیں ان کا جبراً امتحان لیا جائے اور معتزلہ کے عقیدے کے ان کو اقرار کروایا جائے. نہیں کرتے ہیں تو ان کو سزا دی جائے، جس کی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وغیرہ کو سزا دی گئی، کوڑے لگائے گئے، گرفتار کیا گیا، گھر بند کیا گیا، اور کئی ائمہ کو عذاب دیا گیا. وہ اس میں سب سے جو نمایاں جو بڑا رول جس نے ادا کیا، جس کا کردار تھا، وہ ہے یہ بشر المریسی، بشر ابن غیاث المریسی، جس کے رد میں کئی سارے علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی، جس میں مشہور کتاب امام عثمان بن سعید الدارمی کی ہے، الرد علی بشر المریسی، بشر المریسی کے گمراہ کن عقائد پر رد. تو امام سفیان بن عیینہ سے ذکر کیا گیا کہ یہ بشر المریسی جو معتزلہ کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ وہ صفات کا انکار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین جنت میں دیکھیں گے. تو امام سفیان بن عیینہ نے کہا اللہ تعالیٰ اس شخص کو برباد کرے. کیا اس شخص نے اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن میں آیت کو نہیں سنی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن آخرت میں ہم مجرمین جو ہے، مکذبین یعنی جو کفار ہے، ہم ان کو ہمیں دیکھنے سے محجوب کر دیں گے، یعنی حجاب میں کر دیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے.
نہیں دیکھ پائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء یعنی مسلمان مومنین سے بھی اگر حجاب کر لے تو پھر کیا فرق ہے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں اور دشمنوں میں یعنی سلف صالحین نے اس آیت سے اس کا عکس کی دلیل نکلی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کافروں سے حجاب کر کے انہیں وہ کافر نہیں دیکھ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو مومنین دیکھیں گے، ورنہ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اسی طریقے سے ولید بن مسلم کہتے ہیں سألت الاوزاعی وسفیان بن عیینہ ومالک بن انس عن هذه الاحادیث فی الصفات والرؤیا فقال امروها كما جاءت بلا کیف، کہ میں یہ تین بڑے ائمہ امام الاوزاعی اور امام سفیان بن عیینہ اور امام مالک بن انس سے وہ احادیث کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات اور رؤیا، یہ مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کو مومنین اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھیں گے، آخرت میں دیکھیں گے، ان کے بارے میں سوال کیا۔ تینوں ائمہ نے یہ جواب دیا کہ ان احادیث اور آیات کو پر ایمان لاؤ، ان کا اعتراف اقرار کرو جیسا ہی وہ بیان کی گئی ہیں، آئی ہیں، بلا کسی کیفیت کے، بلا کسی کیف کے۔ اسی طریقے سے عبد الرزاق الصنعانی کہتے ہیں سمعت سفیان الثوری وابن جریج ومالک بن انس ومعاذ بن راشد وسفیان بن عیینہ یقولون ان الایمان قول وعمل ينقص، کہ میں یہ ائمہ بڑے ائمہ ساروں سے سنا، سفیان الثوری، ابن جریج، مالک بن انس، معاذ بن راشد، سفیان بن عیینہ، سارے متحد طور پر کہتے تھے کہ ایمان قول اور عمل ہے، عمل ایمان کا حصہ ہے، ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے، بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اسی طریقے سے عبد الصمد فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو ایک دن فرماتے ہوئے سنا ایک شخص کو، سمعت سفیان بن عیینہ یقول لرجل من أين جئت؟ قال من جنازة فلان، قال سفیان لا أحدثك بحديث سنة فاستغفر الله ولا تعود، نظرت الى رجل يشتم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاتبعت جنازته، کہ ایک مرتبہ سفیان بن عیینہ نے ایک شخص کو دیکھا تو کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں جنازے کی نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، کسی کے جنازے میں شرکت کر کے آ رہا ہوں۔ تو پوچھا کہ کس کا جنازہ ہے؟ تو کہا فلان، یعنی فلان شخص کا جنازہ ہے۔ تو امام سفیان ابن عیینہ نے کہا میں تمہیں 1 سال تک کوئی حدیث نہیں سناؤں گا، 1 سال تک میرے مجلس میں حلقے میں نہیں شریک ہونا، میں حدیث نہیں سناؤں گا، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو اور ایسی حرکت پھر نہیں کرو۔ یہ وہ شخص ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تنقیص کرتا ہے، یعنی رافضہ شیعہ میں سے ہے، اور تم نے اس کا جنازہ پڑھا تو میں تمہیں 1 سال تک حدیث نہیں سناؤں گا۔ تو یہ کچھ امام سفیان بن عیینہ کے اقوال ہیں عقیدے کے متعلق۔ ہم نے دیکھا کہ کس اتحاد کے ساتھ ان کا عقیدہ وہی اجماعی عقیدہ ہے جو سلف صالحین کا عقیدہ ہے، اہل الحدیث کا عقیدہ ہے، بلکہ اہل حدیث عقیدے میں، سلف کے عقیدے میں وہ امام ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے بدعات اور مختلف اہل بدعت کے قلع کمع کی اور عقیدے کی دفاع اور نشر کی۔ اس کے بعد آتے ہیں فروع کے مسائل میں، اصول جو ہے اعتقاد کے مسائل میں وہ اہل الحدیث کے منہج پر ہے، سلف صالحین کے منہج پر۔ فروع کے مسائل میں، اتباع کے مسئلے میں وہ کس منہج پر ہے؟ وہ بلا شک و شبہ اہل حدیث کے منہج پر ہے، اہل حدیث کے بڑے ائمہ میں سے ہے، منہج اتباع دلیل اور عمل بالحدیث پر ہے، جیسا یہ تمام ائمہ ہیں جن کو امام ابن ابی حاتم نے ائمۃ المسلمین قرار دیا ہے۔ اسحاق ابن ابی اسرائیل فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو کہتے ہوئے سنا وذکر عنده حماد بن زید فجعل يعظم من امره ثم قال يرحمه الله انه كان لمتبعا لسنة نبيه صلی اللہ علیہ وسلم قال سفیان ملاک الامر الاتباع، کہ میں نے ایک مرتبہ سنا سفیان بن عیینہ کو اور عظیم امام حماد بن زید کا تذکرہ ان کے پاس ہوا۔ حماد بن زید
جن کی سوانح آ رہی ہے، ان کا تذکرہ ان کے پاس ہوا ان کی وفات کے بعد. تو امام سفیان بن عیینہ ان کی بڑی تعریف کرنے لگے، بڑی تعریف ثنا کرنے لگے، کہنے لگے یرحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی رحمت فرمائے. وہ سنت کی اتباع میں بڑے پختہ تھے، اتباع سنت میں بڑے پختہ تھے. پھر سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ دین کا پوری اصل اور بنیاد اتباع ہے. دین اسلام کا اصل جو بنیاد ہے وہ اتباع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی حدیث و سنت کی اتباع. اسی طریقے سے علی بن حرب فرماتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہوئے سنا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، اتباع اطاعت کرتا ہے، وہ آخرت میں انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور یہ سب سے بہترین صحبت والے لوگ ہیں. تو سفیان بن عیینہ نے اس آیت کی تشریح میں فرمایا جو صالحین کا ذکر ہے، یہ چار جو اصناف اللہ تعالیٰ نے بیان کی، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. نبیین معروف ہے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کون؟ امام سفیان بن عیینہ نے کہا الصالحون ہم اصحاب الحدیث، کہ صالحین اہل حدیث ہیں، صالحین اہل حدیث ہیں جو اہل حدیث کے منہج پر ہے، اتباع میں، اتباع دلیل، عمل بالحدیث میں. اسی طریقے سے علی بن خشرم فرماتے ہیں کننا فی مجلس سفیان بن عیینہ فقال یا اصحاب الحدیث تعلموا فقہ الحدیث یا لا یقہرکم اصحاب الرأی ما قال ابو حنیفہ شیئا الا ونحن نروی فیہ حدیثا او حدیثین. کہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفیان بن عیینہ کے مجلس میں حاضر ہوا، ان کے درس میں، تو وہ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرنے لگے، وصیت کہ اے اہل حدیث، اے طلبۃ الحدیث، حدیث کے فقہ کا علم حاصل کرو، فقہ الحدیث کا علم حاصل کرو، احادیث میں جو احکام ہے، فقہ ہے، اس کو سمجھو. یعنی فقہ صرف حدیث سے حاصل ہوتا ہے، علماء کے آراء، ان کے مواقف، ان کے فتاوی وغیرہ میں نہیں، فقہ تو صرف حدیث میں ہے. اس فقہ کو سمجھو، سیکھو اور جانو. اصحاب الرائے، اہل رائے جو احناف ہیں وہ تم پر غالب نہ آ جائیں، اہل رائے تم پر غالب نہ آ جائیں. امام ابو حنیفہ نے کسی مسئلے میں رائے سے حکم نہیں لگایا، یعنی اپنے رائے سے اور موقف نہیں بیان کیا، الا کہ ہم اہل حدیثوں کے پاس اس مسئلے میں حدیث یا دو حدیثیں موجود ہیں. یعنی اہل رائے جو احناف، ان کا جو منہج ہے استنباط کا، وہ یہ کہ ان کے جو ائمہ ہیں امام ابو حنیفہ اور ان کے جو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، محمد الحسن الشیبانی صاحبین وغیرہ، ان کے اقوال، آراء، فتاوی کو انہوں نے لیا، اس میں سے قواعد کا استنباط کیا، ان کے آراء سے قواعد، ضوابط کا استنباط کیا، پھر اس قواعد کی سے مسائل کا استخراج کیا، تفریع کی مسائل کا. اس کے برعکس اہل الحدیث کا یہ منہج ہے کہ انہوں نے احادیث سے استنباط کیا، رائے پر نہیں، احادیث سے استنباط کیا. یہ دونوں متمیز، یعنی دونوں علیحدہ مناہج ہے فقہ میں فروع میں، جو اوائل دور سے موجود ہے، تابعین، اتباع تابعین کے دور سے موجود ہے. اہل الحدیث کا منہج، مسلک، مکتب فکر، حدیث سے استنباط، استخراج کرنا، اور اہل رائے کا مکتب فکر، احناف کا منہج کہ اپنے علماء کی رائے سے قواعد نکالنا، پھر ان قواعد سے مسائل کی تفریع کرنا، استخراج کرنا. تو کہتے ہیں اہل الرائے کے پاس رائے سے جو نکالے گئے مسائل ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم اہل حدیثوں کے پاس اس میں حدیث یا دو حدیثیں موجود ہیں تو ہمیں رائے کی یہ ضرورت ہی نہیں. جس میں حدیث ہے مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد ہے، ہمارا اسی پر اعتماد ہے. تو یہ سنو، یہ سیکھو اور فقہ الحدیث کا ملکہ اپنے میں پیدا کرو، اہل رائے تم پر غالب نہ آ جائے. اس کے بعد امام سفیان بن عیینہ
کہ کچھ اقوال ان کے کچھ اقوال کا ذکر کرتے ہیں جس میں ہمارے لیے عبرت ہے، کچھ فوائد ہیں۔ امام الحمیدی کہتے ہیں سمعت سفیان یقول لا تدخلوا هذه المحابر بیت رجل الا اشقى اہلہ وولدہ، کہ ایک دن کہنے لگے کہ یہ محابر کیا ہے؟ محبرہ یعنی انک پاٹ۔ اس دور میں اقلام لکڑی سے بنائے جاتے تھے، جو آج بھی اقلام عربیہ کے طور پر معروف ہے۔ لکڑی کو لے کر اس کو چھیل کر اس کی نوک بنائی جاتی ہے، اور پھر اس کو حبر انک ہے وہ الگ ہوتا تھا، اس میں ڈباتے تھے اور لکھتے تھے۔ آج کی طرح جو اقلام موجود ہے جس میں انک موجود، اس دور میں موجود نہیں تھی، تو لکڑی کا قلم بناتے تھے، پھر انک میں ڈبا کر لکھتے ہیں۔ اور آج بھی خطاط جو ہے اسی طرز پہ یہ تسلسل کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ محبرہ کسی کے گھر میں نہیں داخل ہوتا الا کہ وہ اور اس کی اولاد فقیر ہوتی۔ اور اس کی تشریح اور ایک ان کا مقولہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو کہا ما حرفتک؟ قال طلب الحدیث، قال بشر اہلک بالافلاس۔ شخص سے کہا کہ تمہارا کاروبار کیا ہے، تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں طالب حدیث ہوں، میں علم حاصل کرتا ہوں، حدیث طلب کرتا ہوں، حدیث کی طلب کے لیے علماء کی مجالس، اسفار، رحلے کرتا ہوں۔ تو کہا اپنے بیوی بچوں کو افلاس کی بشارت دو، کہ فقر اور غربت کی بشارت دو، کیونکہ یہ جو علم کا طریقہ ہے غالب ائمہ اس میں، علماء اس میں فقیر ہیں، علماء غالب فقیر ہیں۔ انہوں نے دنیا کمانے کے وسائل لذت چھوڑ کے علم پہ اپنی توجہ دی، علم پہ توجہ ڈالی۔ غالب محدثین جو تھے وہ مالدار نہیں تھے، ان کا پوری طاقت محنت حدیث اور حدیث کا علم اس کے حاصل کے لیے اور حصول کے لیے انہوں نے پورا اپنا مال جو بھی تھا اس میں صرف کر دیا۔ اور یہ اس بات شاہد مشاہد ہے آج بھی کہ غالب جو اہل علم ہیں وہ غریبی طبقے کے ہیں کہ انہوں نے پوری اپنی طاقت اور وقت علم کے حصول میں اور علم کی نشر اشاعت میں انہوں نے لگائی۔ اسی طریقے سے علی بن الجعد کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے کہا من زید فی عقلہ نقص من رزقہ، یعنی یہ بھی ان کی بڑی حکمت کی بات ہے کہ جس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے اس کے رزق میں زوال آتا ہے۔ یعنی عقل میں اضافہ یعنی اس کے علم میں، اس کی سمجھ میں، جتنا وہ علم میں بڑھتے رہتا ہے اور علم میں اور وہ حرص اور جستجو کرتا ہے، وہ اور علم پر ترکیز کی وجہ سے رزق اس کا کم ہوتے رہتا ہے۔ علم کے حصول کے لیے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، آدمی کا جو بھی پیسہ ہے علماء کی طرف جانا پڑتا ہے، سفرے کرنا پڑتا ہے، اور اس میں کمانے کے کوئی موقع نہیں ملتے۔ ایک مجلس سے دوسری مجلس، تیسری مجلس، یہاں سے وہاں سفر، علماء سے ملاقاتیں، کمانے کے پاس اس کے پاس وقت نہیں، جو پیسہ ہے وہ بھی وہ خرچ کر دیتا ہے۔ تو جس کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے رزق میں، اس کے علم میں، اس کے رزق میں زوال آتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ کا اور ایک مقولہ ہے العلم اذا لم ينفعك ضرك، کہ علم وہ چیز ہے اگر وہ تمہیں فائدہ نہ پہنچائے وہ تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، فائدہ نہ پہنچائے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ علم ایسی کوئی چیز نہیں جو اگر ہم حاصل کر لیں تو بس ہم اس کو رکھ دیں، جیسا کہ بہت ساری دنیاوی چیزیں ہیں آدمی حاصل کرتا ہے، رکھ لیتا ہے، اگر وہ فائدہ نہ پہنچائے تو نقصان نہیں پہنچاتی ہے، فائدہ اس سے نہ حاصل بھی کرے تو نقصان۔ علم وہ چیز ہے جو فائدہ اگر نہ پہنچائے نقصان کرتی ہے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ کہ علم کا حصول عمل کے لیے ہوتا ہے، علم کا مقصد ہی، اس کا پھل ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے۔ جو شخص علم جانتا ہے اس پہ عمل نہیں، وہ اس کو نقصان پہنچائے گا، وہ اس کے اوپر حجت قائم ہو گئی ہے، وہ جاننے کے باوجود اس نے عمل نہیں کیا، یہ فائدہ نہیں بلکہ نقصان۔ فائدہ اسی میں ہے عمل کرنے سے، اگر عمل نہیں کرے گا تو یہ علم اس کے لیے حجت اس کے خلاف ہوگی اور اس کو نقصان پہنچائے گا۔
اسی طریقے سے ابو معمر فرماتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا لیس العالم الذي يعرف الخير والشر انما العالم الذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه. عالم وہ نہیں جو حق اور باطل جانتا ہے، خیر و شر جانتا ہے. یعنی عالم یہ نہیں کہ بس احکام مسائل جانتا ہے، بلکہ حقیقی عالم وہ ہے جو خیر جانتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اور جو شر جانتا ہے اس سے دور رہتا ہے، اس سے دور رہتا ہے. یہ نہیں کہ شر جاننے کے باوجود جھوٹ کے بارے میں، دھوکے کے بارے میں، فریب کے بارے میں جانتا ہے، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، فریب کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. یہ عالم نہیں. حقیقی عالم ہے جو جان کے شر سے دور رہتا ہے. اس کے ساتھ احمد بن محمد بن ایوب فرماتے ہیں اجتمع الناس الى سفیان بن عیینہ فقال من احوج الناس الى هذا العلم فسكتوا ثم قالوا تكلم يا ابا محمد فقال احوج الناس الى العلم العلماء وذلك ان الجهل بهم اقبح لانهم غاية الناس وهم يسألون. کہ ایک مرتبہ لوگ امام سفیان بن عیینہ کے پاس آئے اور پوچھے یہ سوال کہ سب سے زیادہ علم کے محتاج لوگ کون ہیں؟ علم کے محتاج لوگ سب سے زیادہ کون ہیں؟ تو امام سفیان بن عیینہ اس عظیم سوال پہ خاموشی اختیار کی، سوچنے لگے. حتیٰ کہ لوگوں نے کہا بات کرو، جواب دو اے ابا محمد. امام ابو سفیان بن عیینہ کے کنیا سے بلانے لگے تو کہا سب سے زیادہ علم کے محتاج لوگ علماء ہیں. سوچیے آپ، یعنی آج ہمارا پورا معیار عکس ہے، برعکس سلف صالحین کے دور سے. آج کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ محتاج لوگ علم کے عوام لوگ ہیں. عالم یعنی اس کا وہ عیب سمجھتا ہے کہ میں کچھ پڑھوں، کچھ سیکھوں، مطالعہ کروں، مذاکرہ کروں، مراجعہ کروں. اور ہمارے کئی طلبہ علماء ہیں جو تدریس کرتے ہیں، خطبے دیتے ہیں، تعلیم، اور وہ عیب سمجھتے ہیں کہ مطالعہ کریں، مذاکرہ کریں. تو کہتے ہیں سب سے زیادہ علم کے محتاج علماء ہیں. کیوں؟ کیونکہ جہل، مسائل کو پختگی سے نہیں جاننا، دلائل نہیں جاننا، وہ سب سے زیادہ قبیح چیز علماء میں ہے. سب سے زیادہ عوام نہ جانے یہ کوئی عیب کی بات نہیں، عوام ویسے ہی اس فن اور اس میدان کے لوگ نہیں. عالم نہیں جانے یہ سب سے زیادہ قبیح بات ہے، کیونکہ علماء ہے جس کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں. لوگ علماء کی طرف رجوع کرتے ہیں تو انہیں علم میں ہر وقت اضافے کی ضرورت ہے. سب سے زیادہ علم کے محتاج علماء ہیں، سب سے زیادہ علم کے محتاج علماء ہیں. سفیان بن عیینہ سے یہ بھی مروی ہے من رأى انه خیر من غیرہ فقد استکبر ثم ذکر ابلیس، کہ جو شخص یہ سوچ بیٹھے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے، یعنی اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ وہ دوسروں سے افضل ہے، بہتر ہے، تو اس نے تکبر کیا، تکبر کا شکار ہوا. اور یہ سب سے پہلی یہ مرض ابلیس شیطان میں تھی. ابلیس ہے متکبرین کا امام، جس نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو جب حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ کریں تو ابلیس نے تکبر کی بنا پر انکار کر دیا. تکبر کے بنا پر انکار کر دیا کہ یہ تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے افضل نار، آگ سے پیدا کیا گیا. تو یہ علماء کی صفت ہے، ائمہ یہ سلف محدثین کی صفت ہے کہ وہ متواضع تھے، سادے تھے. وہ ان کے پاس تکبر، گھمنڈ، غرور جیسی کوئی صفت، حالانکہ امام الدنیا ہے اس دور میں، کئی سینکڑوں سال ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا دنیا میں. اس کے باوجود وہ لوگ سیدھے لوگ تھے، ان کے پاس کسی قسم کا تکبر، گھمنڈ، غرور نہیں تھا. علی ابن المدینی فرماتے ہیں کہ کان سفیان اذا سئل عن شیء یقول لا احسن فنقول من نسأل فیقول سل العلماء وسل اللہ التوفیق. کہ سفیان ابن عیینہ اگر کسی سوال کے بارے میں انہیں پوچھا جاتا، نہیں جانتے تو کہتے لا احسن، لا احسن، میں نہیں جانتا، میں اس سوال کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. اور یہی چیز کل امام مالک کے بارے میں بھی ہم نے ذکر کیا
کہ کہتے تھے لا ادری لا احسن بلا جھجک کہ ہم نہیں جانتے. تو کہا جاتا آپ امام الدنیا ہے, سب سے بڑے عالم ہیں اس دور میں, ہم کس سے پوچھیں؟ تو کہتے ہیں جاؤ علماء سے پوچھو, جو آدمی جانتا ہے عالم اس سے جا کر پوچھو, میں یہ مسئلہ نہیں جانتا, اور اللہ تعالیٰ سے توفیق پوچھو, اللہ تعالیٰ سے ہدایت پوچھو. تو علماء کے پاس یہ صفت تھی سلف صالحین کی کہ وہ جو بات نہیں جانتے بلا جھجک کہتے ہم نہیں جانتے. ان کے پاس کوئی عیب کی بات نہیں تھی کہ یہ بات کہیں. آج صغار طلباء بھی کوئی بات کے بارے میں پوچھیں تو عیب ہے ان کے نزدیک, کہیں ہم نہیں جانتے. بڑھ چڑھ کے جیسا چاہے وہ فتویٰ دیں گے اور حکم لگائیں گے. اسی طریقے سے ابو موسیٰ الانصاری کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ کو کہتے ہوئے سنا لا تکن مثل العبد السوء لا یاتی حتی یدعا ائتی الصلاة قبل النداء من توقیر الصلاة ان تأتی قبل الاقامہ, کہ اس غلام خادم کی طرح نہ بنو جو بد اخلاق ہے. کون ہے وہ بد اخلاق خادم غلام؟ جو اپنے سید کے پاس نہیں آتا جب تک کہ اسے زبردستی بلایا جاتا, کھینچ کے بلایا جاتا, کہ وہ اپنے سید کے خدمت میں خود سے رغبت سے نہیں بلکہ زبردستی اس کو ہر وقت بلانا پڑتا ہے. تو کہتے ہیں اے مسلمان اس کی طرح نہ بنو, جب نماز کی طرف بلایا جائے تو بلانے سے پہلے پہنچ جاؤ, بلانے سے پہلے پہنچ جاؤ. نماز کی عظمت تعظیم کا یہ تقاضا ہے کہ اقامت سے پہلے آدمی پہنچ جائے, اقامت سے پہلے. یہ نہیں کہ جب بلایا جائے قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ کہ نماز قائم ہو رہی ہے, نماز قائم جب بھاگ کے آدمی آئے, بلکہ نماز کا تو یہ تقاضا ہے اس کی عظمت کا کہ اس بلانے سے پہلے آدمی پہنچ جائے, بلانے سے پہلے آدمی پہنچ جائے. اسی طریقے سے ابراہیم ابن الاشعث کہتے ہیں کہ سفیان بن عیینہ نے فرمایا كان يقال اشد الناس حسرة يوم القيامة ثلاثة رجل كان له عبد فجاء يوم القيامة افضل عملا منه ورجل له مال فلم يتصدق منه فمات فورثه غيره فتصدق منه ورجل عالم لم ينتفع بعلمه فعلمه غيره فانتفع به. کہ کہا جاتا تھا یعنی ان کے مشایخ شیوخ میں تابعین کے دور میں کہ سب سے زیادہ حسرت والا قیامت کے دن 3 لوگ ہوں گے, 3 لوگ سب سے زیادہ حسرت کریں گے قیامت کے دن. کون؟ پہلا آدمی وہ جس کا کوئی غلام تھا, کوئی غلام خادم تھا, اور قیامت کے دن وہ اپنے سید سے عمل میں افضل نکلا اور بہتر نکلا. ہونا تو عکس چاہیے, ہونا تو عکس چاہیے. جو سید ہے, آزاد ہے, وہ عمل میں بڑھ چڑھ کے آگے رہے. جو غلام ہوتا ہے وہ تو تابع ہوتا ہے, وہ تابع ہوتا ہے. دوسرا شخص وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت سے نوازا, دولت دی, اور اس نے اس سے صدقہ خیرات نہیں کیا, تو مرنے کے بعد اس کے یہ مال و غنیمت تقسیم ہو گئی, وراثت میں بٹ گئی. تو اس کی نسل میں سے کوئی آیا جس نے اس مال سے صدقہ خیرات کیا. اصل تو ہونا چاہیے الٹا کہ وہ شخص خود صدقہ خیرات کرتا, اپنی آخرت بناتا, مگر نہیں کیا, مر گیا. بعد میں آنے والوں نے اس سے کیا اور اپنی آخرت بنائی, اور یہ محروم رہ گیا, حسرت میں رہ گیا. تیسرا وہ شخص جو عالم, جسے علم دیا گیا, اس نے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا, اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا, اس کو دوسروں تک پھیلایا نہیں, سکھایا نہیں, دوسروں تک پھیلایا نہیں, سکھایا نہیں, عمل اس پر نہیں کیا. تو بعض جو چیزیں اس نے بتائی جس پہ عمل نہیں کیا, وہ سیکھنے والے نے اس پہ عمل کیا تو وہ اس سے فوقیت لے گیا قیامت کے دن. عالم جانتا تھا مگر اس نے عمل نہیں کی, جلسوں میں, جلوسوں میں, خطبوں میں تو بیان کر رہا ہے مگر عمل نہیں, مگر جو سن رہا ہے وہ اس پہ عمل کر رہا ہے, وہ سبقت لے جائے گا, اور یہ عالم پیچھے رہ جائے گا. اس کو اس بات پر قیامت کے دن حسرت ہوگی. مسیب ابن واضح فرماتے ہیں سئل ابن عیینہ عن الزہد قال الزہد فيما حرم اللہ فاما ما احل اللہ فقد اباحک اللہ
فإن النبيين قد نكحوا وركبوا ولبسوا وأكلوا لكن الله نهاكم عن شيء فانتهوا عنه وكانوا به زهادا ولكن الله نهاهم عن شيء فانتهوا به عنه وكانوا به زهادا. اس عظیم قول میں امام سفیان بن عیینہ نے زہد کی حقیقت بیان کی. زہد ایسا مسئلہ ہے دین اسلام میں جس پہ تصوف صوفیوں نے غالب ہو کر اس کا معنی ہی لوگوں کے دماغوں سے منحرف کر دیا. لوگ سمجھتے ہیں زہد کا حقیقی معنی ہے کہ جو حلال چیزیں اس کو چھوڑا جائے، جو حلال چیزیں ہیں، بلکہ صوفیوں نے متصوفہ نے اس سے بڑھ کر واجبات کو بھی چھوڑا زہد کے نام پہ. یعنی حلال چیزیں، اچھا کھانا، اچھا پینا، اچھا پہننا وغیرہ، صوفیوں نے لوگوں کو یہ باور کرائے یہ زہد ہے. بلکہ اس سے زیادہ جو واجبات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اس کو بھی چھوڑنا زہد. نہانا، طہارت، پاکیزگی، بالوں کو کاٹنا، ناخنوں کو کاٹنا. صوفیوں کو اب دیکھیں گے ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں، نہ نہائیں گے، نہ طہارت وغیرہ، اور کہتے ہیں یہ بڑا مجاور ہے، درویش ہے، زاہد ہے اور پتہ نہیں کیا. سلف صالحین کے پاس صحیح زہد کا معنی مفہوم واضح تھا کہ زہد اس کا عکس ہے. زہد تو اس کو چھوڑنے کا معنی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، نہ کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مباح قرار دیا یا واجب قرار دیا ہے. بلکہ زہد اس چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. جو چیز اللہ تعالیٰ نے، سفیان بن عیینہ فرماتے جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہ تو حلال ہے. انبیاء، یہ صوفیوں کو تو انبیاء نے شادیاں کی، انبیاء نے گھوڑوں پہ بھی سواری کی، اونٹنیوں پہ، انبیاء نے کپڑے بھی پہنے اچھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ترغیب دلائی کہ اچھے کپڑے پہنو، دعا کرتے تھے، کپڑے پہنتے تھے، پہنواتے تھے. عید کے دن، جمعے کے دن آپ اچھا کھائے پیے. تو یہ سب انبیاء نے حلال یہ کام کیے، کسی نے اس سے نہیں روکا، نہ کہا کہ یہ زہد ہے انہیں چھوڑنا، کہ آدمی چلے بس گاڑی پہ نہ سوار ہو. یہ بھی صوفی متصوفہ کے پاس ہے کہ چلنا، چل کے جانا، گاڑی پہ نہیں سوار ہونا. عمرہ کریں گے، حج اب آئیں گے پیدل کرنا ہے. یعنی یہ سب شیطان کی گمراہیاں ہیں. زہد تو وہ ہے حرام کو چھوڑنا. جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہے، سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں تو اس سے دور باز آ جاؤ، اس سے تم زہاد بنو گے، اس سے تم زاہد بنو گے. یہ کچھ اقوال تھے اس عظیم امام سفیان بن عیینہ کے، جس سے ہمیں کچھ اسباق اور کچھ فوائد ملے. آخر میں اختتام کرتے ہیں اس عظیم امام کی وفات کے متعلق. یہ ہے کہ الحسن بن عمران بن عیینہ، الحسن بن عمران بن عیینہ یعنی ان کے بھائی کے بیٹے فرماتے ہیں حججت مع عمی سفیان آخر حجۃ حجھا سنۃ 97 و100 فلما كنا بجمع في مزدلفة وصلى واستلقى على فراشه قال قد وافيت هذا الموضع 80 عاما اقول في كل سنة اللهم لا تجعله آخر العهد منك. کہ وہ فرماتے ہیں میں اپنے چاچا کے ساتھ یعنی امام سفیان بن عیینہ کے ساتھ جو آخری حج انہوں نے کیا جو 197 ہجری میں کیا. 197 ہجری میں ان کے وفات سے کچھ مہینے پہلے. تو جو آخری حج کیا میں ان کے ساتھ تھا، ان کی صحبت میں تھا. تو جب ہم مزدلفہ پہنچے، حج میں مزدلفہ پہنچے، تو امام سفیان بن عیینہ نے جب مزدلفہ کی جو نمازیں پڑھنی ہیں مغرب اور عشاء، وہ جب پڑھی تو لیٹے مزدلفہ میں جو سنت ہے کہ نمازیں مغرب عشاء جمع پڑھ کر اس کو آدمی مزدلفہ میں لیٹے سوئے. تو جب لیٹے تو کہا کہ اے اللہ میں 80 سال سے لگاتار اس جگہ پر آ رہا ہوں. 80 سال انہوں نے لگاتار حج کیا. 80 سال سے میں لگاتار حج پہ آ رہا ہوں، اور ہر سال آ کر یہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرا آخری حج نہ بنا، کہ یہ میرا یہاں آنے کا آخری دن نہ، پھر مجھے لوٹائے، مجھے پھر اگلے سال
لوٹائے. وَإِنِّي قَدْ اسْتَحْيَيْتُ مِنَ اللَّهِ مِنْ كَثْرَةِ مَا أَسْأَلُهُ ذَلِكَ. مگر اس سال مجھے شرم آ رہی ہے حیا کہ میں تجھ سے یہ طلب کروں. شرم حیا آ رہی ہے کہ میں نے کثرت سے یہ سوال 80 سال سے کیا, اس سال شرم حیا ہے کہ میں تجھ سے یہ سوال کروں. تو وہ حج سے لوٹے اور اسی سال ان کی وفات ہوئی. اسی سال ان کی وفات ہوئی. ہفتے کے دن رجب کا پہلا دن, رجب کا پہلا دن 198 ہجری میں, اگلے حج سے پہلے 198 ہجری میں, اور ان کی ولادت جیسے ہم نے کہا 107 ہجری 107 ہجری کی ہے, وفات 198 ہجری, یعنی انہوں نے 91 سال کی زندگی پائی, یہ لمبی عمر پائی. فرحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وعزاہ عنا وعن المسلمین خیر الجزا. اسی پر اس لیکچر محاضرے کا اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ کل کی مجلس میں جو تیسرے امام ہیں جسے امام ابن ابی حاتم الرازی نے اس عظیم کتاب تقدمۃ المعرفہ بکتاب الجرح و تعدیل میں ذکر کیا, ان کا تذکرہ ہوگا امام سفیان الثوری. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا.